السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہنواز. Welcome to our channel Bisha. Today we are going to be reading you a story from واقعات شیری. دوستو اور شاہنواز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک نئی کتاب پڑھنا شروع کی ہوئی ہے اور اس کا نام ہے واقعات شیریں، جس میں چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں. اور آج شاہنواز ہم آپ کو اور پیارے بچوں کو اور اپنے دوستوں کو جو واقعہ سنائیں گے وہ چھوٹا سا ہی ہے، اور لیکن اس میں بہت گہرا یعنی کہ میننگ فل ہے وہ، اور اس کا ٹائٹل ہے ایک بزرگ کی دعوت. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. And بزرگ means old man. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، حضور فرماتے ہیں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ متقی ترک شر کا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے. ترک شر شاہنواز کہتے ہیں کہ یعنی کہ متقی جو اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ اس سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر اس کے دماغ کے اندر کوئی بیڈ آئیڈیا آئے بھی، کوئی ایول آئیڈیا آئے بھی کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا، تو وہ اس سے اپنے آپ کو دوسروں کو محفوظ رکھتا ہے، اور بچنا ہے. ہاں جی، اس سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو بھی بچاتا ہے اور دوسروں کو بھی. اور پھر آگے حضور فرماتے ہیں کہ اور محسن افاضۂ خیر کو چاہتا ہے. میں نے اس کے متعلق ایک حکایت پڑھی ہے کہ ایک بزرگ نے کسی کی دعوت، یعنی کہ ایک اولڈ مین تھا، انہوں نے کسی کی دعوت کی، یعنی کہ اپنے گھر کھانے پہ بلایا اور اپنی طرف سے مہمان نوازی کا پورا اہتمام کیا، یعنی کہ پورا خیال رکھا کہ اس مہمان کو اچھی طرح سے کھانا ملے اور اس کو جتنی جو بھی اس کی ضرورت ہے وہ پوری کی جائے، اور حق ادا کیا. جب وہ کھانا کھا چکے تو بزرگ نے کہا کہ میں آپ کے لائق خدمت نہیں کر سکا. تو بزرگ اتنا ہمبل تھا، اس نے کہا کہ آپ اتنے اچھے ہیں اور میں آپ کے لیول کی خدمت آپ کی نہیں کر سکا. تو پھر مہمان نے کہا کہ آپ نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، یعنی کہ تم نے جو مجھ کو کھانا کھلایا اور میرا خیال رکھا ہے، یہ تو کوئی مجھ پر تم نے مجھے کوئی فیور نہیں دی ایکسٹرا، اور نہ ہی تم نے مجھ پہ احسان کیا، بلکہ میں نے احسان کیا ہے تم پر. تو وہ بزرگ پریشان ہو گئے کہ اس نے مجھ پر کیا احسان کیا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ کیونکہ جس وقت تم مصروف تھے، یعنی کہ تم میری خدمت میں مصروف تھے، تو اس وقت میں تمہارے املاک کو آگ لگا دیتا تو کیا ہوتا. یعنی کہ جب تم میرے لیے کھانا بنا رہے تھے، جب تم میری خدمت پر لگے ہوئے تھے، تو اگر میں چاہتا تو میں تمہارے گھر کو، تمہارے ہر چیز کو آگ لگا سکتا تھا، تمہاری منی کو آگ لگا سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں کیا، اس لیے کہ میں ایک اچھا بچہ ہوں. تو شاہنواز وہ اس کو اصل میں بتانا چاہ رہا تھا، وہ جو گیسٹ آیا ہوا تھا وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، میں چاہتا تو میں تمہارے گھر کو آگ لگا دیتا، لیکن میں نے نہیں کیا. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ لیکن جو اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ اس طرح سے اپنے احسان کو ظاہر نہیں کرتا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے، وہ آلریڈی اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ کر کے رکھتا ہے. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ اگر آپ کے دل میں کوئی ایول آئیڈیا آیا ہے اور آپ نے اس کو Try to stop it. ہاں جی، ٹرائی ٹو اسٹاپ اٹ اینڈ ناٹ ٹو ٹیل اٹ ٹو اینی بڈی. Or just go like, or just tell it to the whole world. نہیں، you don't need to tell it to anybody. Yeah. آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ شیطان نے آپ کے دل میں ایک بیڈ آئیڈیا ڈالا، لیکن آپ نے اس سے مقابلہ کیا اور اس بیڈ آئیڈیا، ہاں جی، اور اپنے آپ کو اس سے بچایا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس سے بچایا. یہ چھوٹا سا واقعہ جو حضور نے فرمایا ہے پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے، اسی کتاب کو آگے کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ and don't forget to subscribe our channel. اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے، اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے. عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے.